دوست ممالک کے JF-17 تھنڈر کی خریداری کے لیے پاکستان کے ساتھ MOUs پر دستخط۔ دبئی ایئر شو کے دوران سربراہ پاک فضائیہ کی دوست ممالک کے ایئر چیف سے ملاقاتیں۔ ISPR کے مطابق جدید تربیت، ایرو اسپیس ٹیکنالوجی اور آپریشنل کوارڈینیشن پر تفصیلی بات چیت۔ نجکاری کے بعد PIA کا نام اور تھیم تبدیل نہیں ہوگا۔ 2029 تک قابل پرواز طیاروں کی تعداد 38 کرنے کا ہدف۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس کو بریفنگ۔ قومی ایئر لائن کے امور کا جائزہ۔ شہباز شریف کی نجکاری کی رفتار تیز اور تمام تر مراحل شفاف انداز میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برسلز میں نیٹو ہیڈ کوارٹرز آمد۔ سیکرٹری جنرل مارک روٹے سے ملاقات۔ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ عالمی معاہدوں کی پاسداری یقینی بنانے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حویلیہ جلسے میں اشتعال انگیز تقریر پر ایکشن۔ الیکشن کمیشن کا کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کا نوٹس۔ سہیل آفریدی کل طلب۔ وزیر اعلیٰ نے ضلعی انتظامیہ، پولیس اور انتخابی عملے کے خلاف سخت زبان استعمال کی۔ دھمکیوں سے خوف کا ماحول پیدا ہوا۔ سہیل آفریدی کا انتخابی مہم میں حصہ لینا الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی قرار۔ انتخابی امیدوار شہرناز ایوب کو کل طلب کر لیا گیا۔ مفروض شخص کا جلسے میں موجود ہونے پر بھی اعتراض۔ وفاقی حکومت کو فوری ایکشن کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن نے این18 ہری پور کے ضمنی انتخابات کے لیے پاک فوج کو طلب کر لیا۔ ایک اور شب خون اس شہر پہ مارا جا رہا ہے۔ اس شہر کا مقدمہ ایک طرف ایوانوں میں، دوسری طرف عدالتوں میں، اور ضرورت پڑی تو سڑکوں پہ بھی لڑا جائے گا۔ 17 سال کے قبضے کو اب ختم ہونا چاہیے۔ کراچی کے مستقبل پر شب خون مارا جا رہا ہے۔ ماسٹر پلان کو کرپشن میں بدلنے کی سازش ہو رہی ہے۔ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ MQM کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بولے، ہمارے 2 آئینی مطالبات پر چیخ و پکار مچی ہوئی ہے۔ 18ویں ترمیم پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ کراچی کا مقدمہ، سڑکوں پر بھی لڑنا پڑا تو لڑیں گے۔ کامران ٹیسوری کی بھی گھن گرج، کہا ہم نے لڑ کر کراچی کے لیے ترقیاتی پیکج لیا۔ گورنر بعد میں کارکن پہلے ہوں۔ خالد مقبول صدیقی کی بات پر منوان عمل درآمد کرائیں گے۔ IMF نے پاکستان میں کرپشن کو دیرینہ مسئلہ قرار دے دیا۔ اہم سرکاری اداروں کو حکومتی ٹھیکوں میں مراعات ختم کرنے کی سفارش۔ کمزور گورننس، شفافیت کا فقدان، معاشی ترقی کی سست رفتاری کی وجہ، ٹیکس نظام، سرکاری اخراجات، احتساب، عدالتی نظام میں سنگین مسائل کی نشاندہی۔ گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ تکنیکی رپورٹ جاری۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے پاکستان نے بڑی شرط پوری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق معاشی پالیسیوں کی تیاری میں سٹیک ہولڈرز کی شمولیت نہ ہونے کے برابر۔ نیب سمیت اینٹی کرپشن اداروں کو بااختیار اور جدید بنانے پر زور۔ استحکام کا انقلابی سفر۔ عالمی سطح پر پاکستان اسٹاک مارکیٹ نئی بلندیوں پر۔ مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ سرمایہ کاروں کا ملکی قیادت کے ویژن پر بھرپور اعتماد۔ بلومبرگ رپورٹ کے مطابق سرمایہ کاروں نے اسٹاک میں 40% اضافہ کیا۔ اقدام پاکستان کو ایشیا کی بہترین مارکیٹ ظاہر کرتا ہے۔ بہتر معاشی پالیسیز نے سرمایہ کاروں کو اسٹاک مارکیٹ کی طرف راغب کیا۔ 2023 میں مارکیٹ ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچی۔ معیشت میں بہتری نے سرمایہ کاروں میں نیا جوش و جذبہ پیدا کیا۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بہتری نے اسٹاک مارکیٹ کو مستحکم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ امریکی کانگریس کی اینٹوں کے بھٹے جدید طرز پر منتقل کرنے پر مریم نواز کی تعریف۔ امریکی کانگریشنل پاکستان کاکس کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط۔ منصوبے کو مزید جدید بنانے کے لیے تعاون کی پیشکش۔ لکھا، اقدامات کی قدر کرتے ہیں۔ اینٹوں کے بھٹوں کی جدید کاری انسانیت کے حقوق کو فروغ دے گی۔ پاکستان کے بھرپور جوابی وار نے مودی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ امریکی صدر کو فون کر کے جنگ رکوانے کی درخواست۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی بار کھل کر حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ بولے، بھارتی وزیر اعظم سے کہا آؤ پھر معاہدہ کر لیتے ہیں۔ ایٹمی قوتوں کی جنگ رکوا کر کروڑوں لوگوں کی جان بچائی۔ وزیر اعظم پاکستان نے بھی شکریہ ادا کیا۔ پاک بھارت جنگ 350% ٹیرف کی دھمکی سے روکی۔ میں نہیں چاہتا ایٹمی جنگ کے بادل لاس اینجلس تک پہنچے۔ غزہ میں سیز فائر کے بعد تاریخی امن معاہدہ کروایا۔ سعودی عرب کی درخواست پر سوڈان جنگ کے خاتمے کے لیے مدد کرنے کو تیار ہوں۔ وہاں بہت ظلم ہو رہا ہے۔
کالعدم ٹی ٹی پی خطے کے لیے بڑا خطرہ، عالمی سطح پر تشویش کا اظہار۔ اقوام متحدہ میں ڈنمارک کی سفیر نے کالعدم ٹی ٹی پی کو سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کے 6000 جنگجو موجود۔ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں متعدد بڑے حملے کیے۔ دہشت گرد حملوں میں پاکستان کو بھاری جانی نقصان ہوا۔ کرسٹینا مارکس لاسن کا اقوام متحدہ میں خطاب، کہا کالعدم ٹی ٹی پی کو افغان حکومت کی لاجسٹک سپورٹ اور بھرپور تعاون حاصل ہے۔ امن دشمنوں کے خاتمے کمیشن سیکورٹی فورسز کا خیبر پختونخوا میں بھرپور ایکشن۔ بھارتی اسپانسر 30 دہشت گرد ہلاک۔ ضلع محمد میں 7 دہشت گرد مارے گئے۔ ضلع کرم میں ایک کارروائی کے دوران 12، دوسری کارروائی میں 11 ملک دشمن انجام کو پہنچ گئے۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارج بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی میں ملوث تھے۔ سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ قومی اتفاق رائے سے کیا جا رہا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائیوں پر خراج تحسین، کہا پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس کی بختربند گاڑی کے قریب دھماکہ، 2 اہلکار شہید۔ پولیس کے مطابق دھماکہ کلاچی کے علاقے ہتالہ میں ہوا۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا نوٹس، IG سے رپورٹ طلب، کہا بزدلانہ حملے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہیں۔ بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا دن۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی بانی سے آج بھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر تمام راستے اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عدالتی احکامات کے باوجود کون ہے جو ملاقات سے روک رہا ہے؟ پیپلز پارٹی رہنما کی سرفراز بگٹی کو ہٹائے جانے کی خبروں کی تردید۔ سرفراز بگٹی ہمارے چیف منسٹر ہیں اور رہیں گے۔ صادق عمرانی کی میڈیا سے گفتگو، کہا میڈیا میں چلنے والی خبروں کی تردید کرتا ہوں، پارٹی کا سرفراز بگٹی پر مکمل اعتماد ہے۔ کراچی میں پانی کی چوری روکنے کے لیے بڑا اقدام، لائنوں کی حفاظت کے لیے واٹر کارپوریشن کے پہلے تھانے کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ میئر مرتضی وہاب کا کہنا ہے سروس بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھا دیا، شہریوں کو صاف پانی، بہتر نکاسی سہولیات فراہم کرنا ترجیح ہے۔ کراچی کسٹمز کی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی، 11 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے سونے اور امریکی ڈالرز اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی، دونوں خواتین گرفتار، مقدمہ درج۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی دہشت گردی جاری، غزہ سٹی اور خان یونس میں بمباری، مزید 4 فلسطینی شہید۔ 24 گھنٹے میں 34 شہادتیں، درجنوں زخمی، 1.5 ماہ میں 305 بے گناہ لقمہ اجل بن گئے۔ حماس کی صہیونی حملوں کی مذمت، ثالثوں سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ مغربی کنارے میں بھی مظلوموں پر زندگی تنگ، مزید 5 فلسطینی گرفتار۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ امریکہ مکمل۔ سعودی امریکی بزنس فورم میں اربوں ڈالرز کے معاہدے، سرمایہ کاری کا مجموعی حجم 575 ارب ڈالرز تک پہنچ گیا۔ سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری انجینئر خالد بن عبدالعزیز الفلاح کی تصدیق۔ دفاع، سول نیوکلیئر توانائی، ٹیکنالوجی، تعلیم اور معدنیات کے شعبے میں شراکت داری مضبوط بنانے کا عزم۔ 2 طرفہ مفاہمتوں میں 267 ارب ڈالرز مالیت کے نئے سودے بھی شامل۔ برطانیہ کے مختلف علاقوں میں برفباری، میٹ آفس نے وارننگ جاری کر دی۔ کئی شہروں میں 150 سے زائد سکول بند، بجلی اور انٹرنیٹ سروس میں خلل۔ یارکشائر میں بھی معمولات زندگی متاثر۔ شمالی آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں آج برفباری کی پیش گوئی۔ لاہور میں انٹرنیشنل باکسنگ ایونٹ کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ صوبائی وزیر کھیل پنجاب فیصل ایوب کھوکھر کا جناح سپورٹس کمپلیکس کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ انٹرنیشنل فائٹ فار گلوری باکسنگ چیمپئن شپ کا آغاز 26 نومبر سے ہوگا۔ 38 غیر ملکی اور 6 پاکستانی باکسرز حصہ لیں گے۔ اور فخر پاکستان کی اونچی اڑان، ارشد ندیم ایک بار پھر سرخرو۔ اسلامک سالیڈارٹی گیمز کے جیولن تھرو مقابلوں میں گولڈ میڈل جیت لیا۔
83.05 मीटर की थ्रो करके सबको पीछे छोड़ दिया। रियाज में होने वाले इवेंट का सिल्वर मेडल भी पाकिस्तान के नाम। यासिर सुल्तान ने 76.04 मीटर की थ्रो करके दूसरी पोजीशन हासिल की।